کرتے تھے. اور جو اللہ کا بندہ رب العالمین سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ رب العالمین سے کتنا ڈرا کرتا ہے. چور نہیں ڈرتا, چور نہیں ڈرتا, ڈاکو نہیں ڈرتا, عزتوں پر ہاتھ ڈالنے والا نہیں ڈرتا, وہ تو اپنا کام کرتا ہوا چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد میں حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام اور آپ علیہ السلام کے صحابہ اکرام کے بعد میں ان کے تیار کردہ افراد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہت زمانے کے بعد میں آئے. اور ان کا واقعہ کیا ہے؟ وقت کا امیر المؤمنین. آج کے دور کے اندر کسی کو ہلکا سا عہدہ مل جائے, اس کے گھر کے اندر دولت کی ریل پیل ہوتی ہے, اس کے پاس میں عیش و عشرت کا سامان ہوتا ہے. وقت کا امیر المؤمنین, وقت کا خلیفہ جس کی حکومت اس دین بر اعظم کے اوپر تھی, وہ اللہ کا بندہ, اس اللہ کے بندے کا حال کیا تھا کہ کس طرح سے سادگی کے اندر زندگی گزارتے. سادہ سا کپڑا ہوتا, اس کے اندر پیبند لگے ہوئے ہوتے. عید کا موقع آیا, بچوں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان کپڑے بنوائیں, ابا سے کہیں کہ ہمیں کپڑے لے کر کے دیں. اس اللہ کے بندے نے اس اللہ کی بندی نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یہ معصوم بچے یہ آپ سے کپڑوں کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کریں. وقت کا خلیفہ ہے لیکن اتنے پیسے پاس میں نہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کریں. کہا کہ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں بچوں کے لیے عید کے کپڑوں کا انتظام کیسے کروں. کہا کہ آپ کے پاس میں پیسے نہیں ہیں. کہا کہ نہیں میرے پاس پیسے نہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ بات کہی, کہا کہ آپ ایک کام کرنا, آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں, اور آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں گے تو بچوں کے کپڑے بن جائیں گے. اگلے مہینے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, میں کوئی سلائی کر لوں گی, میں محنت مزدوری کر کے کام کر کے گھر کا خرچہ چلا لوں گی, وہ جیسا ہوگا دیکھا جائے گا. وہ اللہ کا بندہ اپنے خزانچی کے پاس میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے ہمیں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو, 1 مہینے کی تنخواہ ہمیں بچوں کے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے. خزانچی کہتا ہے حضرت امیر المؤمنین آپ لکھ کر کہہ دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے, میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. آج کے دور کا اگر کوئی حکمران ہوتا اس خزانچی کو معطل کر دیتا کہ تمہاری اوقات نہیں کہ تم اس عہدے پر بیٹھو, تم ہمارے اس عہدے کو سنبھال نہیں سکتے, تمہاری ہمت کیسے ہو گئی کہ تم نے ہم سے سوال کیا, تمہاری ہمت کیسے ہو گئی, تم نے اس طرح کی بات کیسے کہہ دی. وہ اللہ کا بندہ تھا, اس کا رب العالمین کا توکل تھا, اپنے گھر پر آئے اور آ کر کے کہا کہ فاطمہ میں بچوں کو کپڑے نہیں دے سکتا, میرے پاس پیسے نہیں ہے, بچوں سے جا کر کے منع کر دو. آگے ٹھیک ہے, اور عید کے دن سارے کے سارے لوگ ملنے کے لیے آئے اور بچے بھی ملنے کے لیے آئے. کہا کہ بچوں آج تمہیں اپنے والد کے اوپر غصہ تو ہوگا کہ سارے کے سارے لوگوں کے پاس میں کپڑے اور دنیا کا حال کیا تھا. دین بر اعظم کے اندر اس اللہ کے بندے کے حکومت میں زکات لے کر زکات دینے والا دین بر اعظم کے اندر اعلان لگاتا ہے کوئی زکات کا لینے والا, زکات کا لینے والا کوئی نہیں ملتا. سارے کے سارے لوگ یہ کہتے اگر پہلے آئے ہوتے تو ہم زکات دے لیتے, لیکن اس سال تو ہم نے خود زکات ادا کی ہے. اور خود کا حال یہ اتنی سادگی سے وہ اللہ کے بندے زندگی گزار کے چلے گئے. کہا کہ بچوں آج تمہیں اپنے باپ کے اوپر غصہ تو ہوگا کہ تمہیں ہم نے کپڑے لے کر کے نہیں دیے. کہا کہ نہیں ابا ہمیں آپ کے اوپر فخر ہے. کیا انہوں نے اللہ کے بندوں کی تربیت کی تھی, کس طرح کے وہ اللہ کے بندے تھے. رب العالمین کوئی ایسی تربیت ہمیں اور آپ کو نصیب فرما دے, رب العالمین ہمیں اور آپ کو کوئی ذرہ نصیب فرما دے. کیا وہ اللہ کے بندے تھے. کہا کہ ابا نہیں, ہمیں آپ کے اوپر غصہ نہیں ہے, بلکہ ہمارا سر آج فخر سے اونچا ہو گیا, آج ہمارا سر بلند ہے. آپ نے خیانت نہیں کی, ہمارے پاس کپڑے نہیں ہوا کریں, ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہوا کرے. اور گھر کے اندر آئے تو گھر کے اندر ان کی بچیاں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ رہی تھی. کہا کہ بچیوں کیا ہوا. کہا کہ ابا جان آج گھر کے اندر کھانے کو سالن نہیں تھا, آج گھر کے اندر اچھا کھانا ایسا نہیں کہ ہم کسی چیز سے سالن سے روٹی کھا سکتے, آج ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے. کہا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ بچیوں میں تمہیں بہترین کھانے کھلا سکتا ہوں, میں تمہیں بہترین پہنا سکتا ہوں, میں تمہیں اچھی زندگی جینے کا حق دے سکتا ہوں, میں تمہیں جیسا تم چاہو ویسا زندگی دے سکتا ہوں, لیکن میری بچیوں میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کل تم جہنم کا ایندھن بنو, کل میں جہنم کا ایندھن بنوں, کل کا رب العالمین کے یہاں پر میری پکڑ نہ ہو جائے کہ تم وقت کے امیر المؤمنین تھے, تم نے اپنا خرچہ زیادہ لیا. یہ وہ اللہ کے بندے تھے, یہ وہ سماج
समाज था जो सहाबा इकराम के बाद में भी बन करके आया था, आज हमारे अंदर से ये बातें निकल गई, आज हमारा माशरा बिगड़ता हुआ चला गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। कुरान करीम को समझने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन ने जिस तरह से कुरान करीम हमारे और आपके लिए नाज़िल फरमाया, आज से अहद करके जाएं कि रमजानुल मुबारक के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की पाबंदी की, रमजानुल मुबारक के बाद में भी करेंगे। जिस तरह से रमजानुल मुबारक में गुनाहों से हम बचे रहे, इस तरह से रमजानुल मुबारक के बाद भी बचे रहेंगे। आया करें हजार परेशानियां, आया करें हजार दज्जाली ताकतें, आया करें शैतानी ताकतें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी मदद इरादों पर फरमाएगा, और जब बार बार इरादा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत आएगी। एक मर्तबा गुनाह हुआ करे, बार बार तौबा करें, बार बार तौबा करें, रब्बुल आलमीन की मदद और नुसरत आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमा दे, कुरान करीम का फहम नसीब फरमाए, रब्बुल आलमीन अल्लाह के बंदों की कोई झलक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज का तरीका ये है कि पहली मर्तबा नियत इस तरह से होगी कि 6 ज़ाइद ईद की नमाज वाजिब 6 ज़ाइद तकबीरों के साथ। पहली मर्तबा हाथ उठा करके अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, हाथ बांध दिए जाएंगे, सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ा जाएगा। उसके बाद में दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, हाथ छोड़ दिए जाएंगे। तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, हाथ छोड़ दिए जाएंगे। और चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांध दिए जाएंगे। बाकी नमाज आम नमाजों की तरह होगी, और दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले 3 मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर 3 मर्तबा हाथ छोड़ दिए जाएंगे, और बाकी नमाज आम नमाजों की तरह होगी।